بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو مبارک دن اور مبارک ساعتوں میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 1500 سالہ جشن ولادت میں حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کے چاہنے والوں کا جذبہ عقیدت اور محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا دن اہل اسلام کے لیے بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج کے دن کائنات کی وہ مقدس ترین ہستی تشریف لائی جن کے لیے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر جن خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کریم کے اس فضل و کرم اور لطف و احسان کو جتنا بھی لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، کہ اللہ کریم نے اپنے لیے قرآن مجید میں جو آیہ مقدسہ میں لفظ استعمال کیے اور اپنے محبوب کے لیے جو لفظ استعمال کیے، یہ 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ ان کی روشنی میں ایک تعلق ہے ہمارا رب کریم کے ساتھ، ایک تعلق ہے ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں تعلق باللہ تعالی، تعلق مع اللہ تعالی، اور جو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں تعلق بالرسالت، تعلق بالرسول۔ کلمہ طیبہ میں اکیلے اللہ کا ذکر نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات متاثر ہوتے ہیں، تو ہم بڑی محبت سے دین حق، دین اسلام کا ایک پیغام محبت اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک جز نہیں ہے کلمہ طیبہ کے۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو، جشن میلاد کیوں مناتے ہو؟ بس اللہ ہی کافی ہے، تو پھر حضور کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضور کے نعرے لگانا، ان کا جشن منانا، ان کا ذکر کرنا، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ ہی کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی کافی نہیں ہے، اللہ ہی کافی نہیں ہے، تو پھر دین کا ایک اہم پیغام
دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہونے کی آرزو کرے، تمنا کرے، اور وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور اسے مسلمان کرنے والا بار بار کہے کہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بس حضور کی ضرورت نہیں، حضور کے ذکر کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کافی ہے، تو مجھے بتائیے کیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکے گا؟ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ تو کلمے کے دو جزء یاد رکھو، ایک ہے بیان توحید، ایک پہلا جز کیا ہے؟ بیان، سارے بولیں بیان، اور دوسرا حصہ جو ہے بیان رسالت ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، میلاد منانے والوں، اہل سنت کہلانے والوں کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تعلق باللہ ضروری ہے اسی طرح تعلق مع رسول ضروری ہے۔ اللہ بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے کو، دعویٰ کرنے والے کو، اللہ بھی اپنی ذات سے تعلق کو ظاہر کرنے والے کو قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اس کے معبود کا نام نہ جپے، اس وقت وہ پہلا جز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ کلمے کے دو ہی جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ ایمان کے لیے دونوں جز، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا حصہ ہے، ذرا غور کرنا ہے آپ نے کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کیا پڑھے ہیں؟ میں نے قرآن کی آیت کے لفظ پڑھے ہیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر، بولیے اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تو میں نے کہا اس لیے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ قرآن کی آیت، دو جز کلمے کے، پہلا بیان توحید، دوسرا بیان رسالت۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ قرآن میں دکھائیں، یہ قرآن میں دکھائیں، وہ چیز قرآن میں دکھائیں، یہ قرآن میں دکھائیں۔ میں چھپ کے بات نہیں کر رہا، کمرے کو کنڈیاں لگا کے کلپ نہیں چڑھا رہا، دروازے پر مسلح گارڈ کھڑے کر کے اور اپنے آفس کو لاک کر کے کلپ نہیں چڑھا رہا، میں میلاد چوک میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، برسر عام کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں دکھائیں، قرآن میں دکھائیں۔ کیا ہمیں بھی کچھ بات کرنے کا حق ہے یا نہیں کہ یہ صرف کلپ ہی سننے ہیں؟ یہ قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ جو کلپ میں بات آئے گی وہ 100% قرآن و حدیث کی بات ہوگی؟ یہ عوام کے ذہن میں جو کلپ کا لفظ بیٹھ گیا ہے، میں نے کلپ سنا ہے، کلپ سنا ہے، میں نے کہا تو نے کلپ سنا ہے، میں نے قرآن سنا ہے۔ تیرا کلپ جو ہے وہ اس قرآن سے نہیں ملتا، تیرا کلپ قرآن سے، تیرا کلپ جو ہے وہ حدیث سے نہیں ملتا۔ تو قرآن اٹھا کے کہتا ہے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، یہ قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اس آیت کا معنی مجھے سمجھاؤ، آمنوا باللہ،
باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ قرآن میں دکھاؤ، وہ قرآن میں دکھاؤ، فلاں قرآن میں دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ. تو میں کہتا ہوں مجھے ایک جگہ پورے قرآن میں کلمہ طیبہ لکھا دکھا دے. ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جی قرآن میں ہے. یہ کلپ چڑھا چڑھا کے ایسا دماغ سن کیا ہے لوگوں کا، وہ بات بات پہ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے. مجھے ایک مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ میرے ایک نمازی نے کہا ہے کہ مجھے قرآن سے فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض نکال کے دکھاؤ. اور ایک نمازی نے کہا قرآن میں جو جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو قرآن سے نکال کے دکھاؤ. تو وہ مولانا میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اسے کیا جواب دوں؟ اسے یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ من گھڑت، ان کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. مجھے کہتے کیا جواب دوں؟ میں نے کہا جواب یہ دو جو میں دیتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ اپنا تجربات، اپنا مطالعہ آپ اس کو دیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی قرآن میں اتنا آیا ہے اقیم الصلاۃ. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ کہیں تو کہتے ہیں بس اللہ کافی، مسجد کی پیشانی پہ یا رسول اللہ لکھیں تو کہتے کیوں لکھا ہے یا رسول اللہ، اللہ ہی کافی ہے. کئی کم وقت وہاں یا کا لفظ کیا پورا یا رسول اللہ مٹا دیتے، مسجدوں کی پیشانیوں سے مٹاتے ہیں. اور انہیں یہ شکایت و شکوہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے، ساتھ کیوں لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے یا مولوی صاحب نے لکھا ہے؟ آمینو باللہ اکٹھا ذکر آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس آیت کو ذرا بار بار سنو، بار بار سنو. کسی تفصیلی تقریر، خطاب اور گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی. ہر آدمی کا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا. میں جس طریقے سے قرآن و حدیث کا میں نے پڑھا، مطالعہ کیا، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کہ ذرا ذہنی طور پر فریش ہو کر، آزاد ہو کر سوچیں، ہر ایک نظریے سے الگ ہو کے سوچیں. آپ کو آپ کا نظریہ مبارک، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا تازہ دم ہو کے سوچ. قرآن میں رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر صرف اللہ کا حکم ہی کافی ہے، رسول کے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، رسول کا نام ہی لے لیں تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہوتا ہے، یہ تو شرک ہوتا ہے. تو قرآن شرک سکھانے آیا یا شرک کا توڑ کرنے آیا؟ تو پھر سن میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، مجھے تو اس سے محبت ہے، میں تیرے ساتھ مخلص ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کہیں اس کی آخرت و عاقبت خراب نہ ہو جائے کہ قرآن کی تعلیم تو اور ہے، تیرا کلپ اور ہے. تو نے جو کلپ سنا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا، آیت ہے قرآن، اطیعوا اللہ واطیعوا. بے نیاز رب نے فرمایا میرا بھی حکم منو، میرے رسول کا بھی حکم منو. اکٹھا ذکر آیا نہیں آیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا، 2 ذاتوں کا ذکر. اس کا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول. 2 ذاتوں کا حکم آ گیا. اب ایک اور آیت ذرا غور سے سن لیں، پھر فیصلہ کریں کہ کلپ صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے. دیکھیے آیت ہے قرآن، اتنے بڑے مجمع میں مقتدر علماء کی موجودگی میں، خطباء اعظام کی موجودگی میں، ائمہ مساجد کی موجودگی میں، حفاظ کرام کے بڑے مجمع میں، اہل ایمان کے مجمع میں، اعلان کہتا ہوں
کہ میرے پیارے بیٹے بھائی اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر ماننا اسے، پھر اسے مان کہ آیت ہے قرآن۔ پہلے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا، کہ اللہ کو حکم مانو اللہ کے، اور آگے کیا فرمایا آیت کریمہ ایک اور ہے، من یطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے دین سمجھنے کا، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری، یہ کھری بات ہے قرآن کی بات، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں خود فرماتا ہے او دنیا والو میرا حکم مانو، میرے رسول کا حکم مانو۔ پھر آیت نازل کر دی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے۔ میرے بیٹے اللہ تیری جوانی میں برکت دے، اللہ تیری جوانی میں برکت دے، تیرے شباب میں اللہ برکت دے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں شالا تو جوانیاں مانے، قرآن میں غور کر ذرا، لمبی چوڑی تقریر میں فلسفہ منطق نہیں پیش کرتا، صرف قرآن، قرآن کی بات قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ میں تو یہاں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی بات قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کی بات کیا ہے کہ اللہ حکم مانو اللہ کے، اور قرآن کی سے ہی قرآن کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اے کائنات والو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پوچھئے مولانا سے، علامہ صاحب سے پوچھئے کہ حضرت یہ آیت نہیں ہے قرآن کی؟ تو پھر اگر قرآن کی آیت ہے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو کیوں لگا کے بیڑا غرق کیا؟ پھر قوم کا بیڑا غرق نہ کر، کنڈیاں لگا کر باڈی گارڈ رکھ کر کلپ بند کمروں میں چڑھا کر نئی نسل کا ستیہ ناش نہ کر۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے بیٹے، قرآن ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم۔ تو صرف قرآن دکھاتا ہے، میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، سیکھتا بھی ہوں، سکھاتا بھی ہوں۔ تو میں تو آج میلاد چوک میں 1500 سالہ جشن میلاد میں تو تیرے سامنے قرآن کی دعوت رکھ رہا ہوں۔ اگر تیرا دل مانے تو قرآن کی دعوت کو قبول کر لے، نہ مانے تو کم از کم تجھے قرآن کی مار تو پڑے نا، پھر قرآن کی مار تینوں پڑے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے، ہر چیز قرآن میں نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر حدیث کی ضرورت ہے، تبھی تو حکم آیا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو۔ میں اور آپ میرے جملوں کو نوٹ کرنا، یہ میرے مسلک کا پیغام ہے، یہ میرے عقیدے کا پیغام ہے، سن لینا۔ میں رب کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 19-20 کا فرق ہو تو مجھے واپس کر دیتا، سودے میں 19-20 کا فرق ہو، جس کا سودا کھڑا ہو وہ ایسے پھینکتا ہے، کہتا ہے جا جہاں مرضی مارکیٹ میں چیک کرا لے، جہاں مرضی چیک کرا لے۔ قرآن میں تو آذان بھی نہیں ہے، قرآن میں آذان، کلمہ پورا ایک جگہ قرآن میں، ایک جز ایک جگہ ہے، دوسرا جو کئی پاروں کے بعد دوسری جگہ ہے۔ تو یہ منطق، کلپ کی منطق غلط ہے، یہ سوشل میڈیا کی مہم غلط ہے، یہ 100% غلط ہے کہ قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں کہیں نہیں۔ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض قرآن میں نہیں ہیں۔ پریشان نہ ہو، ابھی ابھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی،
قرآن میں کیوں نہیں؟ یہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں کہ یہ بے وقوف یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو مدینے والے کی معاذ اللہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور کہنے والے تو اب کہتے ہیں۔ اب تو جسارت ہو گئی میڈیا پہ، اسی لیے 295 سی آئے دن لگ رہی ہے۔ میں نے کہا اب ادھر بھی 250 کہنے لگے، سیالکوٹ میں لگ گئی، فلاں جگہ لگ گئی، جیلم میں لگ گئی، پنڈی میں لگ گئی۔ میں نے کہا ابھی دیکھیں آ رہا ہے، جو گستاخ ہے پکڑا جائے گا۔ اب تمہاری چوری چھپ نہیں سکتی، چوری پکڑی گئی، تمہاری چوری پکڑی گئی۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، کیوں نہیں قرآن میں میرے امام نے اس طرح اشارہ کیا ہے، وہ جہنم میں گیا۔ ایمان کسی چیز کا نام ہے، گپ بازی کا نام ایمان نہیں۔ ایمان کسی اور شے کا نام ہے، وہ ہے مدینے والے آقا کی محبت۔ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر کو میرے آقا کی ضرورت ہے، وہ میں کس بات کی بولی؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول۔ پوری کائنات کو حضور کی ضرورت ہے۔ میرے جملے نوٹ کرو، ذہن سے نکل نہ جائیں۔ ہر کائنات کی ہر شے کو کس کی ضرورت ہے؟ مدینے والے۔ کیوں؟ مدینے والے نے رب سے ملایا، مدینے والے نے رب سے ملایا۔ رحمان کی معرفت علماء سے پوچھو، کسی مکتبہ فکر کا عالم ہو، اسکالر ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ رحمان کا پتہ کہاں سے ملا؟ کہیں گے رحمان کا پتہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملا۔ میں قرآن پیش کرتا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ پریشان ہونے کی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ کیوں پریشان ہوں؟ اللہ اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ احد، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ زبان رسالت۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں پورا قرآن رکھتا ہوں، مجھے لا کر کے دکھا دو۔ اللہ کے احد ہونے، اس کے رحمان ہونے کی خبر دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ۔ ان کا جشن میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ اس ہستی کی بدولت ہمیں رحمان ملا، ایمان ملا، قرآن ملا۔ ہم اس معبود کی آمد کو سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ہستی اقدس کے فیضان سے ہمیں اللہ کا پتہ چلا۔ ہر ایک کو آتی ہے سورہ اخلاص، جن کو آتی ہے وہ بھی توجہ دیں، جن کو نہیں آتی وہ بھی توجہ دیں۔ میں سمجھاؤں گا ایسے طریقے سے جیسے قاری علی بات آسا پڑھاتا ہے، بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے ایک ہونے کا پتہ کس نے بتایا؟ بے وقوفو، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اس ہستی کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں جس کی زبان سے ہمیں اللہ کے ہونے کی خبر ملی، اللہ کے ہونے کا پتہ چلا، اس کے احد ہونے، اس کے صمد ہونے، اس کے لم یلد ہونے، اس کے ولم یولد ہونے، اس کے ولم یکن لہ کفوا احد ہونے کا خبر دینے والا میلاد والا۔ وہ تو حضور ہیں، وہ تو سارے بولو وہ تو حضور ہیں۔ کل کا معنی ہے اے محبوب، اے پیارے نبی کہہ دیجیے۔ بات رب کی ہے، کہلواتا مدینے والے سے ہے۔
وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ ہوشیار ہو کے بیٹھو. قل هو اللہ. محبوب کہہ دیجیے یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دے هو اللہ احد. وہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد. وہ احد بھی ہے صمد بھی ہے بے نیاز ہے. اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد. کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ سورہ اخلاص یہ بتاتی ہے کہ نہ وہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. لم یلد ولم یولد کا یہ معنی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ہے توحید. کوئی بھائی کا یار عقیدہ توحید بیان نہیں کر سکتا جیسی توحید یا رسول اللہ کہنے والا بیان کیا. ان بے خبروں کو کیا پتا کہ توحید کیا ہوتی ہے. سنی ہے توحید. جس کا دل چاہتا ہے توحید سننے کو وہ ایک دفعہ ہاں کہہ دے. لو سنو توحید. وہ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے نا آمینو باللہ ورسولہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کی زبان ہے نا. اب سنو اللہ کی شان اگر سننی ہے اور توحید سننی ہے تو پھر کسی میلاد کا حلوہ کھانے سے والے کو لنگر کھانے والا ہو نا میلاد کا وہ تمہیں توحید سمجھائے. تم کیا جانو توحید کیا. لو جی زندگی بھر مزہ نہ آئے چس نہ آئے مجھے پکڑ لے. جے کو ٹھنڈ پہنچائیے وہی رب ہے. یہ ہے توحید. وہی رب ہے. وہی رب ہے یا رسول اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتا. ہمیں بھیک مانگنے کو سوالی بن کے آ جائے. محبوب ہماری عطائیں اتنی ہیں تیرے در سے کوئی منگتا خالی نہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. تجھے ایک نے تجھے ایک نے لو جی تجھے ایک نے یہ ہے تو تجھے ایک نے. اور یہ ہے عقیدہ توحید یا رسول اللہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. ہم میلاد منا کر اعلیٰ نام کرتے ہیں. میلاد چوک کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث والا عقیدہ ہے. تجھے ایک نے دوسرا حضور جیسا بنائی نہیں. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اب سنیے قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں دکھاؤ. میں نے مولانا آئے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا. میں نے کہا جواب سن لے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ. صحیح ادا کرو نماز. صحیح پڑھو. صحیح پڑھو نماز. صحیح ادا کرو. تو کیویں پڑھیے؟ قرآن خاموش. قرآن اب اگر نیند کا غلبہ نہیں گرمی کی حرارت کوئی زیادہ ہی نہیں چڑھ گئی تازہ دم بیٹھے ہیں سرکار کے میلاد میں آپ تو ذرا ہوشیار ہو کے سننا. یہ صحابہ نے حضور سے کہا. بخاری شریف میں صحیح بخاری میں میں ذمہ دار ہوں. ریفرنس حوالہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں جب تک میری زندگی ہے. حضور یہ جو قرآن میں حکم آیا صحیح ادا کرو نماز. صحیح ادا کرو تو قرآن میں تو لکھا ہی کو نہیں. قرآن میں لکھا ہی کو نہیں. کیسے پڑھیں؟
کس طرح پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، قرآن میں ہے نہیں، حضور کیا کریں، اس آیت پر عمل کیسے کریں؟ تو جواب ذرا ہوشیار ہو کے سننا. پھر یہاں سے خوشبو کی طرح کانوں کی سماعت سے قرآن کی یہ آیت اور اس کا مفہوم زبان رسالت سے خوشبو کی طرح دل اور دماغ کو جا کر کے روشن و منور کر. اس مزے سے سنو کہ لطف آ جائے. سوال بڑا سینسیٹیو تھا کہ قرآن میں حکم ہے کہ نماز ادا کرو، کیسے ادا کرے؟ قرآن میں ہے ہی کیوں نہیں؟ تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے جب دربار رسالت سے اور میرے محبوب سے واسطہ اور تعلق قائم کر کے میرے مصطفیٰ کی خیرات نہیں لیں گے، قرآن بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. ہم قرآن سمجھنے کے لیے حضور کے محتاج ہیں. سارے بولو حضور کے قرآن سمجھنے. صحابہ نے پوچھ لیا، میرا اور آپ کا فائدہ ہو گیا. لو جی آپ کو مزہ نہ آئے، 19-20 کا فرق ہو تو واپس کر دینا سودا. سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سلو سلو کما رأیتمونی مصلی، جسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. رب یہ چاہتا ہے کہ حکم میں دوں، حکم میں دوں، نماز ادا کرو. کیسے پڑھنی ہے؟ میرے محبوب سے پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو نا. تو جب محبوب سے پوچھا کہ حضور کیسے پڑھیں، ہمیں تو پتہ نہیں کتنی کتنی رکعتیں ہیں. فرمایا پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے دیکھتے رہو. مجھے جیسے میں ہاتھ باندھتا ہوں ایسے ہاتھ باندھو، جیسے میں رکوع میں جاتا ہوں میں ایسے رکوع میں جاؤ. جتنی رکعتیں میں پڑھتا ہوں اتنی رکعتیں تم پڑھتے جاؤ. قرآن پر عمل کرنے کے لیے زبان رسالت کی ضرورت ہے، فرمان مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حدیث رسول کی ضرورت ہے. ورنہ قرآن کی ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کے فرمان کی ضرورت ہے. پھر کلپ کی بات غلط ہے، تیری ایک اب قرآن کی بات سچی ہے، تیرے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا. اداؤں پہ عمل کرو، اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اسی کا نام ہے. تبھی تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. اب جو آیت میں نے دو ابتداءً پڑھی تھی بات سمجھانے کے لیے وہی ختم کرتے ہیں. ایک آیت ہے مستقل اور مکمل آیت ہے جو آپ ہر نماز میں، جہری نماز میں امام کی قرآت ہی انہی لفظوں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے شروع ہوتی ہے نا امام کی قرآت، الحمدللہ رب العالمین. اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کئی لوگوں کو بدہضمی ہوئی ہے عقیدے کی، بدہضمی. وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ تسی نال ملاندے حضور نو اللہ دے نال ملا دینا. یہ آیت شاہ کوٹیوں نے بنائی ہے یا عرش والے رب نے؟ لو جی کہتے ہیں اے تسی جی حضور واسطے بھی وہی لفظ استعمال کر دو. میں کہتے جناب قرآن میں جو لفظ استعمال کرے تو پھر جناب دا کی خیال شریف ہے، جناب دا کی خیال شریف ہے اس بارے. لو سنو صرف دو آیت نمونے دے طور تے، ورنہ تو قرآن پر ہے عظمت مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین. محبوب کی باری آئی، میلاد والے آقا کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین. یہ آپ نے ساتھ ملایا، یہ ساتھ نہیں ملایا. رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. یہ تو غلط فہمی ہوگی. رب مصطفیٰ مصطفیٰ ہے.
لو جی اس کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کاغذ دو لیں، ایک پہ لکھے اللہ رب العالمین، دوسرے کاغذ پہ لکھے محمد رحمت للعالمین. اوہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا پیارا میلاد والا محبوب رحمت للعالمین، حضور رحمت اللہ. وہ سارے جانا در رب، اے سارے جانا واسطے رحمت. ساتھ نہیں ملایا بے وقوف، ساتھ نہیں ملایا. کیا ہوا ہے پھر؟ جہاں تک دونوں آیتیں بتا رہی ہیں یہ میلاد شریف کا پیغام ہے. میلاد چوک میں اس دین کے ادنا طالب علم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ان دونوں آیتوں کو جب پڑھا، تلاوت کی، مفہوم دیکھا، ترجمہ دیکھا، معانی و مطالب دیکھا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ نہیں نکلا. کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مدینے والے کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں تک خدا کی وہاں تک مدینے والے کی مصطفائی. وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں، وہ سارے جانا کا رب ہے. میلاد والا آقا سارے جانا واسطے رحمت. تو حضور کے دائرہ نبوت کا بھی کچھ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ جس عہدے پہ آدمی ہوتا ہے نا اس کی پاورز ہوتی ہیں، اختیارات ہوتے ہیں. محبوب کو بنایا ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. وہ تمام جہانوں کا رب، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو رحمت تو رب نے بنایا، اور جس منصب پہ کوئی فائز کیا جاتا ہے اس کی پاورز دی جاتی ہے. اس لیے دوستو جشن 1500 سالہ جشن میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی. خدا کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا ذریعہ اور سبب ذات پاک مصطفیٰ ہے، ذات پاک. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں سے. حق بات کہنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. حق بات کہنا آسان نہیں. میں اللہ اعلان کہتا ہوں، اللہ وجیل بصیرت کہتا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر کہتا ہوں. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. سچے سچے کھڑے عقیدے پر اللہ مجھے اور آپ کو استقامت بخشے اور دین کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. حضرات اعلان سن لیں کہ نماز ظہر ابھی اذان ہونے والی ہے. نماز ظہر با جماعت تمام میرے دینی بھائی کوئی بھی نماز کے بغیر نہ جائے. با جماعت نماز ظہر. میلاد والے آقا کو اگر خوش کرنا ہے تو وہ کام کرو جن کاموں سے سرکار خوش ہوتے ہیں، جن کاموں سے سرکار خوش ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو حضور کو راضی کرنا ہے تو نماز با جماعت پڑھ کے جائیے. نماز کے بعد لنگر میلاد شریف پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہماری خطائیں معاف فرما. صدقہ میلاد والے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ کی ان نورانی بہاروں کے صدقے، 12 ربیع الاول کے تقدس کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے تصدق میں اے رب کریم ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ و قصور معاف فرما. ہمیں دین کے ساتھ وابستہ کر دے، ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اپنا نور معرفت عطا فرما. اے میرے اللہ
اپنا نور معرفت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت و عشق نصیب فرما، حضور کی اداؤں سے پیار کرنے کی توفیق، 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس جشن ولادت مصطفیٰ کو قبول فرما۔ ان تمام علماء کرام جو آج کے جلوس میں خطابات فرمائے، جلوس میں ساتھ قیادت کی، ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں مولا برکت و وسعت عطا فرما، انہیں برکات دارین عطا فرما۔ میلاد پاک کے تصدق میں اے رب کریم ہر ایک کی نیک تمنا پوری فرما، ہر ایک کی آرزو پوری فرما، جو دعائیں دلوں میں لے کر تیرے عاجز و خطاکار بندے تیرے محبوب کا جشن میلاد منا رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت، تندرستی، شفا عطا فرما، تمام مریضوں، تمام بیماروں کو صدقہ نبی پاک کے میلاد کا صحت کلی، شفا عاجلہ نافع عطا فرما۔ مرکزی میلاد کمیٹی انجمن رضائے مصطفیٰ نے جس محبت سے سرکار کا جشن ولادت منایا، اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اذان شروع ہو گئی ہے۔